میں یہ شادی نہیں کروں گی امی، سن لیں آپ، کونین نے چلاتے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچی کر لو لڑکی، تمہارے داد جی نے سنا تو خوب ہنگامہ ہونا ہے۔ آسیہ بیگم نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایسے کیسے نیچی کر دوں؟ رشتہ زوبی کا آیا، آپ نے مجھے پیش کر دیا۔ مانا کہ بڑی عید سے پہلے چھوٹی عید آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بڑی بہن کے لیے آیا رشتہ چھوٹی کو دیکھ کر رکھو۔ مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی امی، آپ صاف کہہ دیں، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں۔ اور ہاتھ نچا نچا کر اپنا دفاع کر رہی تھی۔ تو مجھ سے نہ جوتا کھائے گی تو ہی سکون کرے گی، بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ آسیہ بیگم نے اسے گھر کا، ہاں تو میں اور کیا بوجھ ہوں آپ پر، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھ پر یہ ظلم کرنے لگے ہیں؟ چھوٹی؟ پورے 18 سال کی ہو۔ آسیہ بیگم نے اس کو گھر کا، اور زبان 50 سالہ ففے کٹنی عورتوں جیسی ہے۔ پاس بیٹھے 15 سالہ مراد نے رکما دیا۔ اپنی چونچ مت رکھو، کڑوے کریلے۔ وہ بھی دو بدو لڑنے کو تیار ہو گئی۔ امی، وہ اپنے ڈی ایس پی داماد کی عمر کیا ہے؟ مراد نے چپس پر منہ ڈالتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ 26 سال کا ہے شاید۔ کیوں؟ وہ سادگی سے بول پڑی۔ کیا 26 سال کا؟ کونین کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، انگلیوں سے حساب کرنے لگی۔ امی، پورے 8 سال بڑا ہے وہ مجھ سے، انکل ٹائپ۔ امی قسم سے، آپ کو مجھ میرے اتنے بڑے انکل سے شادی مجھے نہیں کرنی۔ اور من منائی، نین میں نہ منہ پہ تھپڑ ماروں گی اب تمہارے۔ میاں بیوی کی عمروں میں فرق کون دیکھتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں نا۔ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے ہوئے اس نے بات کاٹی۔ امی پلیز منع کرتے، مجھے نہیں کرنی۔ زوبی بڑی ہے، پہلے زوبی کی کرے نا۔ قانون نے پھر سے احتجاج کیا۔ تمہاری اور زوبی کی ایک ساتھ شادی ہوگی۔ ایک ساتھ؟ امی، 2 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی کے لیے 2 لڑکے بھی چاہیے۔ ہاں تو ہے نا، ایک تمہارے ساتھ برہان اور زوبی کے ساتھ عمیر۔ آسیہ بیگم نے اس کے اوپر بم پھوڑا۔ واٹ؟ عمیر بھائی؟ وہ کہاں سے آگے بیچ میں؟ وہ تو شروع سے ہی بہن، بیچ میں تو تم آئی ہو، تمہارے ہونے والے شوہر آئے ہیں۔ مراد نے پھر سے لقمہ دیا۔ مراد، یہ کم بد دماغ کا دہی کرنے کے لیے ہے جو تم بھی شروع ہو گئے ہو۔ اب کی بار مراد کو وہ ڈانٹ پڑی۔ امی، وہ میری بات سن لیں، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی نا تو میں نے این ٹائم پر انکار کر دینا۔ قرین نے اپنی طرف سے صحیح والی دھمکی دی۔ دوسری طرف سے اڑتی ہوئی فلائنگ جوتی آ کے اس کی کمر میں لگی۔ امی، کیا ہے یہ؟ مار ڈالا۔ وہ درد سے کرائی۔ اس دن کرنا انکار، اسی طرح سب کے سامنے تمہیں جوتوں سے میں نوازوں گی۔ اس کے دانت کچکچا کر دیکھتی ہوئی بولی۔ امی، آپ بھی قتل کا مقدمہ چلے گا، ایک کم سن دوشیزہ کو مارنے کے جرم میں۔ پھانسی نہ بھی ہو، عمر قید تو ضرور ہوگی۔ اس کے نئے خیالات سنتی آسیہ بیگم کا تو دماغ میں لگی۔ جب وہاں موجود چچی جان منزہ کی ہنسی کنٹرول نہ ہوئی۔ کوئی بھی آسیہ بیگم سے اس ٹون میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن کونین کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ شروع ہوتی تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ منہ بنا کے اندر بیٹھی اب اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی زوبی جلت میں اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نین، میری پیاری بہن، پلیز اس شادی سے انکار مت کرو نا۔ کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نین نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ پلیز سمجھ آؤ نا۔ وہ من منائی۔ کیا سمجھو میں؟ سمجھاؤ نا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ مجھے نا وہ مہر پسند ہے۔ زوبی نے ایک دم شرما کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کونین گہرا سانس بھرتے ناک کھلاتے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ سارا کیا درا تمہارا ہے؟ وہ تم اپنے پیار کے سنگ بگی میں بیٹھ کر نکل جاؤ گی، مجھے کیوں پھنسا دیا؟ وہ بھی اس 26 سالہ انکل کے ساتھ۔ نین کی پھر سے وہی رٹ شروع ہوئی۔ پلیز یار نین، میری بہن، شادی تو کرنی ہے نا، تو اسی سے کر لو، بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو خود کر لو نا، مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہی ہو؟ بکرا نہیں، بکری۔ مراد نے پھر سے لقمہ دیا۔ نین نے اسے گھور کر دیکھا۔ پلیز یار، میری بہن نہیں، بہن اپنی جگہ، میری ان پولیس والوں سے نہیں بنتی، 2.5 رشوت خور ہوتے ہیں، اور یہ پیٹ کے تون ایسے باہر نکالی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے قیدیوں کو کھا کر آئے ہوں۔ اس کی بات پر زوبی کا منہ کھل گیا۔ وہ ایسا نہیں ہے، تم نے انہیں دیکھا تک نہیں ہے، بہت ہینڈسم ہے نینو، میری ہینڈسم لوگوں سے نہیں بنتی۔ اب ہینڈسم لوگوں کے ساتھ چلا لو تو لوگ کی تعریف کرتے، ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ زوبی آپی، ہاں میری چوٹی کا زور لگا لو، یہ نہیں سننے والی۔ مراد نے افسوس سے سر جھٹکا، جبکہ زوبی گہرا سانس بھر گئی۔ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ امی خانم نے برہان خان سے پوچھا۔
کس بات پہ اعتراض؟ خانم، یہی کہ انہوں نے بڑی کی بجائے چھوٹی کا رشتہ دینے کا کہا ہے۔ وہ تھوڑا اداسی سے بولی، تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے لیے تو آپ جیسے بھی پسند کریں وہی میرے لیے انمول ہوگی نا۔ برہان نے محبت سے کہا، پر بیٹا تم نے کہا تھا نا کہ ایج میں زیادہ چھوٹی نہ ہو، تو یہ تو تم سے تقریباً 8 سال چھوٹی ہے۔ خانم نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتائی۔ برہان بھی ایک پل چپ ہو گیا۔ خانم، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے میرے لیے بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہتے پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گئے، جبکہ خانم فون پر آسیہ کو اطلاع دینے لگی تاکہ باقاعدہ رسم ہو سکے۔ آسیہ نے تو فوراً گھر پر میاں اور سب کا منہ میٹھا کروایا، جبکہ وہ دور بیٹھی کونین برے برے منہ بنانے لگی۔ دانت پیستے اپنی ماں کو دیکھا، یہ ضرور نکاح کا تھیٹر لگانا ہے انہوں نے۔ نین زہریلا بڑبڑائی، اتنی خوش قسمتوں میں میری دونوں بیٹیاں ایک ساتھ اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ ایک منٹ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تو صرف نکاح کا بول رہی ہیں نا۔ نین کو بے سختہ چکر سا آیا۔ ہاں، ہمارا ارادہ تو بن رہا ہے کہ میں زوبی کو رخصت کروں یا نہ کروں، پر تمہیں ضرور کر دوں گی۔ وہ اس انداز میں بولی کہ ایک پل کو سب طرف سناٹا چھا گیا۔ نین نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور ہنستے ہوئے سر نفی مہلایا، اپنے ہر موڑ پہ ثابت کیا کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں۔ کونین کا دل سخت دکھا تھا۔ آسیہ اس کا چہرہ دیکھتی لاجواب ہوئی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو مجھے اس گھر سے نکالنے کا، تو صاف صاف کہہ دیتی، اتنا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تلک ہوئی۔ نین، جہانگیر صاحب کی اچانک آمد پر کونین چوکی، لیکن آسیہ بیگم ابھی بھی اس کی بات میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارا نکاح اور رخصتی میرے کہنے سے ہو رہی ہے، سمجھی تم؟ چلو اب جاؤ اندر۔ جہانگیر صاحب کا غصہ ہمیشہ سے ہی مشہور تھا، اس لیے سبھی ان کے غصے سے خائف رہتے تھے۔ کونین کو آج شدید دکھ ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے دروازہ لاک کر گئی اور آنسو لیے بستر کی جانب پڑی۔ دراز سے اپنی ماں کی تصویر نکالتے اپنے سینے سے لگائی۔ مس یو ماما۔ نسیم بیگم جہانگیر کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی آسیہ سے ان کے 2 بچے تھے، شاسم اور زباریہ۔ نسیم بیگم ان کی دور پار کے رشتہ دار تھی۔ خاندار کے کہنے پر جہانگیر نے انہیں سہارا دینے کے لیے ان سے شادی کر لی۔ ان میں سے ان کے 2 بچے تھے، کونین اور مراد۔ لیکن مراد کی پیدائش پر ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ مراد کو آسیہ نے ماں بن کر پالا تو کونین کو بھی انہوں نے بہت چاہت دی۔ اس وقت کونین 4 سال کی ہونے والی تھی، جبکہ اب تو وہ 18 کی تھی۔ آپ کو اسے جاننا نہیں چاہیے تھا۔ آسیہ بیگم نے دھیمے سے جہانگیر سے کہا، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ آپ اگر بولتی تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ بھی افسردہ ہوئے، آپ اس سے سختی سے نہ پیش آتے نا۔ کچھ دن کی مہمان ہے، بولنے دے، جو کہنا چاہتی ہے کہنے نہیں دے۔ وہ جہانگیر کو سمجھا رہی تھی، بیٹی ذات ہے، سب کے سامنے یوں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، اگلے ہفتے کی شادی کی تاریخ رکھیے۔ زوبی اور کونین کو ایک ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ ہے، اللہ اچھا وقت لائے۔ اور وہ بہت جذب کے عالم میں بولے، اوکے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ کونین کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ آسیہ بیگم نے لب بھیجے، اگلے ہفتے تمہاری شادی اور تم کالج آ رہی ہو، اب پڑھائی کو خیر بات کہہ دو۔ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ کونین نے انہیں کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی والا لینے آ گیا تھا، وہ خاموشی سے باہر آ گئے۔ سارے راستے وہ بھی خاموش رہی۔ کالج پہنچی تو عجیب سا رش پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ادھر جمگٹا لگا ہوا ہے؟ کونین نے آگے بڑھ کے پوچھا تو سامنے ایک لڑکی زمین پر پڑی تھی۔ کونین کا دل دھک سے لگ گیا، بیچاری نے شاید کود کر جان دے دی، پتہ نہیں کب سے ادھر پڑی تھی، کسی نے لقمہ دیا۔ کونین نے اوپر دیکھا تو 4 منزلہ عمارت تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ منہ کے بل گری ہوئی تھی اور خون میں لت پت پڑی تھی۔ کونین، کدھر ہو تم؟ سویرا اس کے پاس بھاگی آئی تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ سب کیا ہے سویرا؟ یہ لڑکی کون ہے؟ کونین گھبرائی تھی۔ نین، یہ فوزیہ ہے۔ سویرا کے بتانے پر کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فوزیہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کونین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ فوزیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ہاں، سبھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ کونین اس کی بات سنتی فوزیہ کی جانب پڑی، لیکن سویرا نے روک لی۔ پولیس کسی کو آگے نہیں جانے دے رہی اور کوئی بھی اس معاملے میں نہیں پڑ رہا، تم بھی پیچھے رہو، وہ میری بہن کی طرح تھا۔ سویرا، کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ کونین نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، وہ جا چکی ہے کونین، اور آگے جا کر اپنے لیے مشکلیں مت کھڑی کرو، چلو یہاں سے۔
सवीरा ने उसका हाथ थामते हुए खींचा, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाती फौजिया की तरफ लपकी। अभी वो फौजिया तक पहुंची थी कि एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। प्लीज मुझे देखने दे। क्या पता फौजिया जिंदा हो, प्लीज प्लीज देखने देना, इजाजत नहीं है, पीछे हट जाओ। हवलदार ने गुस्से से वसीले लहजे में कहा। कैसे हट जाऊं? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कैसे उसे ना देखूं? वो गुस्से से चीखी। उसकी आवाज सुनता इंस्पेक्टर दामी उसकी जान ही मुड़ा। किस बात का शोर हो रहा है? थोड़ा गुस्सीला मशहूर था। कोनैन की तरफ आते उसने गहरी निगाहों से उसे देखा। सर जी, ये लड़की कह रही है कि मरने वाली लड़की इसकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, कितना गहरा ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ? इंस्पेक्टर दामी ने उसे सर से पांव तक देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसे देखना है, प्लीज। कोनैन ने आंसू पूछते फिर से इजाजत तलब की। वो तो मिलना है, देखना है, लेकिन वो तो मर गई है। तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मर गई है, मार दी गई। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी, वो जानती है खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है, वो कभी हराम मौत को गले नहीं लगाएगी। कोनैन की बात पर इंस्पेक्टर जाते जाते मुड़ा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा था। तरफ उठी। कोनैन ने आगे बढ़ना चाहा कि इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई दबोच ली। कोनैन के देखते ही सर नफी में हिलाया। हाथ छोड़े मेरा। कोनैन, क्यों टच किया आपने मुझे? उस पर चढ़ दौड़ी। आराम से लड़की, भूलो मत तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो। अभी ले जाकर ना थाने बंद कर दूंगा। वो भी गुस्से से बोली। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है जो बंद करेगा? कोनैन अपने असली टोन में आ चुकी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे मेरे बाप तक पहुंचने की? हाँ, यू पिच। उस इंस्पेक्टर ने कोनैन को गाली दी और गुस्से में कोनैन का हाथ इंस्पेक्टर पे उठा। सब तरफ एक पल को खामोशी छा गई। हैरत से वो कोनैन को देखने लगा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, अब अगर कोई गलत लफ्ज भी कहा हो तो। कोनैन ने उंगली उठाए वार्न किया। इंस्पेक्टर दमीर अपने गाल पर हाथ रखे कोनैन को सख्त बो रहा था। फिर हवलदार की जानिब देखा, जिसके साथ लेडीज पुलिस भी थी। इसे लेकर चलो साथ, डालो इसे पुलिस वैन में। पुलिस वाले पर हाथ उठाती है, इसे तो वो सजा दूंगा कि सारी जिंदगी ये याद रखेगी। दामिर का चेहरा गुस्से से लाल बबू का हो रहा था। छोड़ो मुझे। कोनैन ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन ना कोई इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, ना किसी ने उसकी पुकार सुनी। सवेरा सर पीट कर आ गई। इस मामले में कोनैन को घसीटने से मना किया, लेकिन उसकी जज्बाती तबीयत। पुलिस कोनैन को पकड़कर वैन में डाल चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने कोई मदद ना की। सवेरा भी बेबसी से बस देखती रह गई। लेकिन फौरन उसके घर कॉल मिलाई। उसके भाई मुराद का नंबर था उसके पास। मुराद की कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मुराद के अलावा किसी का नंबर नहीं था उसके पास। या अल्लाह, कोनैन की हिफाजत फरमाना। सवेरा बेबसी से बस दुआ करती रह गई थी। छोड़ मुझे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन आते ही कोनैन का दिल लड़सा। फिर उसके घर वालों में से किसी को पता चल गया क्यों पुलिस स्टेशन है तो बाबा तो जान से ही मार डालेंगे। वो दिल ही दिल में घबराई। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस वाले पर हाथ उठाने का? तेरे नाम की एफआईआर दर्ज होगी, सीधा जेल जाएगी। दमीर ने दांत चबाते हुए कहा। गलती आपकी है, आपको किसी लड़की को छूने से पहले इजाजत देनी चाहिए। और फिर ऊपर से गाली भी निकाली। मुआफी मांग लेने से तुम्हें थप्पड़ ना मार दी। वो भी दो दो बदो बोलते हुए बोली। मुआफी? और वो भी तुमसे? माय फुट। तुम्हारी तो हालत मैं ऐसी करूंगा कि अगली बार किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचोगी। दमीन के वसीले लहजे पर अब की बार कोनैन बहुत सख्त घबराई थी। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो हाथ अचानक से उठा था। मेरी दोस्त की अचानक डेथ हुई थी और आपने मुझे उसको देखने भी नहीं दिया, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। कोनैन ने अब थोड़ा था मुफाहमी अंदाज अपनाया। तुम्हारे गुस्से की ऐसी की तैसी, तुम्हें तो अब सजा होगी। वो शबीर कार्ड इसके एफआईआर और पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में से कम से कम कितनी सजा होगी? अब दमीर अब दमीर ने अखीर सरापा देखा और अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता खबसत से मुस्कुराया। सरकार, पूरे 5 साल। हवलदार भी उसके साथ मिला हुआ था और उसकी ही जुबान बोल रहा था। कुरैन बुरी तरह से पैनिक हुई। खबरदार, जो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर काटी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। कुरैन ने दोनों को उंगली उठाते वार्न किया। तामीर गुस्से से अपनी जगह से उठता कुरैन की कलाई पकड़े सख्ती से थामे से जेल में ले जाकर पुश किया। वो नीचे जमीन पर जा गिरी। हथेलियों पर रगड़ लगने से उसे सख्त तकलीफ हुई। तुझे क्या लगता है ये तेरे बाप का घर है?
हाँ तो चिल्लाएगी और अपना एटीट्यूड दिखाएगी तो सब सहन कर लेंगे। तुम जैसी बिगड़ी औलादों के लिए ना इंस्पेक्टर जमीन दामीर बनाए। देखता हूँ कैसे बाहर निकलती है। तो हुनैन को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी जानिब करता हुआ गुस्से से दबा दबा चिल्लाया, तुम गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हुनैन को भी उस पर सख्त गुस्सा आया। तुम जैसे 2 नंबर पुलिस ऑफिसर। छुटा। तामीर का हाथ उठा जो कि कोनैन के चेहरे पर 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया। कोनैन को लगा कि पूरी दुनिया हिल गई है, पर था ही इतना शदीद कि उसका दिमाग चिनचना उठा। अभी तो ये आगाज है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से की इक्का बोटी ना बनाई ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर दामी नहीं। दामी ने हौसले से पीछे से देखे तो वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। अम्मी। बेख्तियार उसके मुंह से ये लफ्ज निकला। उसके मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। चक्कर अलग आ रहे थे। तमीर उसे नफरत से देखता खड़ा हुआ और एक तरफ थूकता बाहर निकल गया। मेरे आने तक किसी भी किस्म की इसकी जमानत कबूल न कीजिए, समझे तुम। हवलदार को वो वार्न करता बाहर निकला। उसके निकलने के कुछ देर बाद ही डीएसपी बुरहान खान पुलिस स्टेशन पहुंचा और आज की रिपोर्ट्स लेने लगा। लड़की की खुदकुशी का केस भी उसके गोशे गुजार किया गया। वो माथे पर बल डाले सुनने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तब तक वेट करना पड़ेगा। खैर उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों का पता करो। उसके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अहबाब सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। डीएसपी ने संजीदगी से कहा, सर एक लड़की को पकड़ा है सर दमीर ने। वहां बहुत सीन क्रिएट किया था उसने। सर दमीर के मुंह पे थप्पड़ भी मारा। हवलदार शबीर ने फौरन सब बताते अपना दामन बचाया क्योंकि वो डीएसपी बुरहान खान के गुस्से से डरता था। लड़की? कौन लड़की? देख रहा उसे यहाँ। बुरहान ने माथे पर बल डाले हुए कहा। तो हवलदार थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर कोनैन को हवालात से निकालते उसे बुरहान के ऑफिस में लेकर आया। कोनैन का सर अभी भी बुरी तरह से घूम रहा था। डीएसपी बुरहान एक लम्हे में उसे पहचान गया। उसकी वालदा ने उसे दोनों बहुओं की तस्वीरें दिखाई थी और ये उनमें से एक थी। उसकी हालत देखते हुए थोड़ा उलझा। उठते हुए उसके पास आया। ये हालत किसने की? उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान भी थे। कोनैन ने सर उठाकर सामने खड़े उस हैंडसम लेकिन गसीले पुलिस ऑफिसर की जानिब देखा। अभी वो पुलिस वाले से थप्पड़ खा चुकी थी और मजीद नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वापस सर झुका लिया। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कोनैन, क्या है ये सब? बुढ़ान अब की बार गुस्से से बोला। उसके लबों से अपना नाम सुनते वो अपना सर उठाकर उसे हैरान नजरों से देख रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कोनैन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम पे किसने हाथ उठाया? आपकी बार उसके पास आता वो पूछने लगा। कोनैन 2 कदम डर कर पीछे हुई। मुझे कुछ नहीं कहना प्लीज, आप मुझे मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। मेरे घर वालों को पता चला तो ना जाने क्या हो जाएगा। अब्बू, वो तो मुझे जान से मार देंगे। पहले वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उन्हें पता चला कि मैं थाने में बंद हूँ तो मुझसे हर ताल्लुक ही तोड़ देंगे। प्लीज मेरी मदद करते हैं। वो हाथ जोड़ते हुए बोल रही थी। एक थप्पड़ ही कोनैन का दिल बुरी तरह से सहमा था। उसे एहसास हो गया था कि वो लड़की और एक लड़की के लिए पुलिस स्टेशन सबसे गंदी जगह है। उसे बस कुछ भी करके यहीं से निकलना था। बैठो। बुरहान ने नरमी से उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। बेल बजाते उसने पियोन को बुलाया। पानी लेकर आओ, उसे कहता वो खुद कोनैन के सामने टेबल पर जरा सा तुरछा होकर बैठा। तुमने पुलिस वाले पर हाथ उठाया? बुरहान की बात पर कोनैन की आंखें नम हुई। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ थामा और गाली भी दी। वो बच्चों की तरह शिकायत लगा रही थी। उसकी बात सुनते बुरहान की मुठ्ठियां सख्ती से भींची। इंस्पेक्टर दामीर की नेचर से वो अच्छे से वाकिफ था। पानी पियून टेबल पर रखकर चला गया था। बुरहान ने पानी का गिलास उसकी जाने पाया तो उसने 2 घूंट भरकर छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे पर किसने मारा? वो बार बार उसका मोमी हाथ सूजा हुआ गाल देखता और अपने अंदर अंगारे भरते महसूस कर रहा था। भले अभी वो इससे ताल्लुक में नहीं था, लेकिन अगले हफ्ते दोनों की शादी थी और इस ताल्लुक से उसके लिए खास थी। वो वही इंस्पेक्टर ने। कोनैन ने उस पुलिस ऑफिसर का नाम लहजा महसूस करते उससे जरा खुल के बोलना शुरू किया। उसने मुझे धक्का दिया, मेरे गाल बाल भी खींचे और ये देखें, मेरी हथेलियों पर रगड़ भी लग गई। वो अपने हाथ उसके सामने फैला गई जिस पर खराशे थी। शबीर, बुरहान ने हवलदार को आवाज दी। वो फौरन से अंदर चला आया। इंस्पेक्टर दामी का है? वो गुस्से से पूछने लगा।
جی وہ ہاسپٹل گئے ہیں، آج وہ لڑکی کی ڈیتھ ہوئی نا، اسی سلسلے میں بلائے انہیں ابھی اسی وقت۔ برہان غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سر ہلاتا باہر نکلا۔ برہان نے کونین کی طرف پانی کا گلاس بڑھ کے بڑھایا، وہ رو ہی اتنا رہی تھی۔ اور برہان، تمہارا پولیس والا اس لڑکیوں کو چپ کروانے کا آئیڈیا بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سو کرتے برہان کو دیکھنے لگی۔ پولیس انسپیکٹر کا کام تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے نا، پھر انہوں نے کیوں میرے ساتھ بدتمیزی کی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے برہان سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کی اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ان سے بات کر لوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انسپیکٹر دامی نے کیوں یہاں پر بند کیا ہے؟ برہان اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ جس لڑکی کی خودکشی ہوئی ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور میں اس کے پاس ہی جا رہی تھی، لیکن اس انسپیکٹر نے مجھے پیچھے کر دیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا تو غصے سے میرا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ مجھے یہاں لے کر آئے۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے، اور اس انسپیکٹر کو تو بالکل بھی ماریں گے۔ پلیز پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ حنین نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے آخر میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، درخواست کی، آپ کو میں خود گھر چھوڑ دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اس نے۔ اور جانتے ہیں، میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں تھانے میں ہوں اور وہاں سے ہو کر آئی تو میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ہمارے یہاں لڑکیاں تھانے سے مل جائیں تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اور پھر 1 ہفتے بعد میری شادی بھی ہے۔ اگر یہ بات میرے سسرال والوں کو پتہ چل گئی تو میرا تو بنا بنایا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ حنین نے جتنی معصومیت سے ساری کہانی سنائی تو پیچھے بیٹھے سنا رہی تھی، برہان صرف اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا، تو اگلے ہفتے آپ کی شادی ہے؟ برہان نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، جی، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی پولیس آفیسر ہے، اور اگر ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں تو آپ سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی کونین نے 15 بدلا اور اس کو اپنے ہونے والے شوہر کی دھمکی لگانی تھی۔ برہان کے چہرے پر مسکان سج گئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ انہیں پتہ چلا تو آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہونے والے ہسبینڈ کو پتہ چلا، جو کہ پولیس آفیسر ہے، تو ہماری چھٹی کر دے گا۔ یہ تو دو تضاد باتیں نہیں ہیں۔ برہان تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہاتھ رکھے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ لڑکی اس کو اپنی طرف کافی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، تو ہوتے ہیں نا سسرال میں بھی کان بھرنے والے، آپ پلیز مجھ جانے دیں، میں آپ سے بس درخواست کرتی ہوں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کا نام تو بتائیں نا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں یا جھوٹ۔ اور وہ نام تو تھا، وہ 1 منٹ، مجھے یاد آیا، کرنے دے کیا نام تھا۔ کونین نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنے ہونے والے شوہر کا نام تک نہیں پتا۔ نہیں، شاید میں بھول گئی ہوں۔ کونین نے منہ بناتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا کہ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ ایکسکیوز کرتا آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ کونین پھر سے پولیس چیئر پر اس پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں کدھر واپس آ کر اس چیز میں بیٹھ گئی؟ اگر ابو کو یا امی کو پتہ چلا، اور دادا جی نے تو میری جان نکال دینی ہے۔ ہمارے خاندان کی میں پہلی لڑکی ہوں گی جو پولیس اسٹیشن کی سیر کر کے نکلوں گی۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرا منہ، اللہ جی۔ اس کے منہ کو ہاتھ لگاتے اس نے کونین تڑپی منہ توڑ کے رکھ دیا۔ اس بدتمیز نے میرا اپنی دوست فوزیہ کو یاد کرتے ہوئے بستر سے رو پڑی، جو نہ جانے کیسے مر گئی تھی، پر اب وہ اس معاملے میں نہیں پڑنے والی تھی، کیونکہ اسے پولیس اسٹیشن کے چکر نہیں لگانے تھے۔ اپنے منہ کو دباتے وہ سر جھٹک گئی، میرے ہاتھ لگے گا نا، منہ توڑ دوں گی میں اس کا بھی۔ اب خود سے کونین بڑبڑاتے ہوئے چیئر کی طرف ٹیک لگا گئی۔ کچھ وقت گزرا کہ انسپیکٹر دامیر اندر داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کونین گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا کے دروازہ کھولتے برہان اندر آیا۔ انسپیکٹر دامیر، آپ کس طرح کسی لڑکی کو بنا کسی وجہ کے پکڑ کے جیل میں بند کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا۔ برہان بنا کسی تمہید کے بولا، سر آپ؟ دامیر یکدم الرٹ ہوئے کھڑا ہوا۔ کچھ پوچھا ہے وہ بتائے۔ سر، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دامیر نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے کیا کیا تھا جو ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئی؟ برہان کا کرخت لہجہ دامیر کو چونکا گیا۔ سر، میں وہاں انویسٹیگیشن کر رہا تھا، یہ بیچ میں آپ نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔
برہان نے اس کے مقابل آتا سر تجے بولا۔ سر؟ ضمیر گھبرایا، ہاتھ اٹھایا تھا۔ برہان نے دوبارہ پوچھا۔ سر اس نے، وہ پھر کچھ بولنے لگا۔ تم نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ برہان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کونین بھی سہم گئی۔ یس سر۔ چٹاخ برہان کا ہاتھ اٹھا اور ضمیر اپنی جگہ سے پوری طرح ہلا، پر اتنا شدید تھا کہ ضمیر کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ضمیر نے حیران نظروں سے برہان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں شدید گہری سرخی چھائی ہوئی تھی۔ آئندہ کسی بھی لڑکی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا، کیونکہ میری نظر میں وہ مرد نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ برہان کے سخت الفاظ پہ ضمیر نے لب پیچھے اسے دیکھا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، اس کے بعد سیدھا سسپینڈ کروں گا۔ نا آؤٹ۔ اتنی بے عزتی پر ضمیر کا خون کھول اٹھا، لیکن وہ برہان کے آگے نہیں بول سکتا تھا۔ ضمیر کے جانے کے بعد برہان کونین کی جانب مڑا۔ وہ پھر سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ڈونٹ وری، آئیے میرے ساتھ، آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ نہیں، ابو ڈانٹیں گے، امی بھی غصہ ہوں گی۔ وہ بنا پل کے چپکے تیزی سے بولی، آپ کو اکیلے بھیجنے کا تو میں رسک لے ہی نہیں سکتی، اور میرا یہ دل گوارا ہی نہیں کرے گا کہ آپ کسی اور کے ساتھ بھیجوں۔ آئے میرے ساتھ، میں گارنٹی سے ہینڈل کر لوں گا سب کچھ۔ لمبی گفتگو کی تھی، اور جس انداز میں بات کی کونین کو اس کے ساتھ جاتے ہی بنی۔ گاڑی میں وہ سارا راستہ خاموشی رہی۔ برہان نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ امی تو بتا رہی تھی بہت بات ہونی ہے، لیکن اس کے منہ سے تو زبان ہی نہیں ہے جیسے۔ برہان مسکرایا، جسے کونین نے فوراً دیکھ لیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ادھر میری جان نکلی ہوئی اور آپ؟ کونین نے برا سا منہ بنایا۔ آپ خواہ ٹینشن لے رہی ہے، آپ کے گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا، آپ بس اپنے سسرال والوں کی ٹینشن لیں، جہاں بہت کان بھرے جاتے ہیں۔ برہان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے ٹونٹ مار رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے برا منا گئی۔ بالکل نہیں، گھر آگے چلے اترے۔ وہ خود بھی نیچے اترتے کونین سے بولا۔ وہ حیرت سے کبھی گھر کو اور کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پولیس آفیسر، تم اب جاؤ، اگر کسی نے تمہیں اس طرح یونیفارم میں یہاں دیکھ لیا نا تو مجھ سے 100 سوال کریں گے، اور میری شادی؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کی شادی کو، سپنا چہرہ ڈاپ نشان نظر آ رہا ہے۔ برہان کے کہنے پر اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اور فوراً اپنا گال ڈھانپا۔ ڈونٹ وری، آئے اندر چلتے ہیں۔ اس کی بات کاٹتا ہے دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھے۔ بس اب گئے کام سے، مجھے پہلے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، یہ شخص مجھے ٹریپ کر کے یہاں تک لایا ہے کہ میری شکایتیں کر سکے۔ کونین نے ماتھا مستا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ ارے برہان بھائی، آئیے نا اندر۔ مراد ان سے ہاتھ ملاتا اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگا، جبکہ کونین کا تو ماری حیرت کے منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اندر آئے نا۔ برہان نے آئی بروز اندر آ جانے کا اشارہ کیا۔ ارے نین، آپ بھی آپ کے ساتھ آئیے، اور پلیزنٹ سرپرائز۔ اندر آ جاؤ، آپ بھی اپنا ہی گھر سمجھو۔ کیا ہوا اگر 1 ہفتے کے لیے چلی جاؤ گی؟ آخر زندگی کے پورے 18 سال یہی تو گزارے ہیں تم نے۔ مراد نے اس کا مذاق اڑایا۔ منہ بند کرو اپنا، چلکو سے وہ دان چبا کر بولی، جبکہ مراد مسکراتا وہ اندر سب کو برہان کے آنے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں کیا؟ کونین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، صرف ایک بار۔ برہان سکون سے کہتا اس کے قریب آتا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ کونین کی نظریں مشکوک تھی۔ ارے برہان بیٹا، آپ آئے ہیں۔ آسیہ بیگم نے برہان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تو کونین کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ارے کونین، تم بھی آ گئی؟ اچھا ہو بیٹا، جلدی سے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وہ خوشی سے بولی۔ ارے نہیں آنٹی، میں اب چلوں گا، بس کونین کو چھوڑنے آیا تھا۔ اسے کونین کی جانب اشارہ کرتے مسکراہٹ سب کی کونین کو۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ جی، وہ ان کے کالج میں کیس کے سلسلے میں گیا تھا، پھر واپس پیدل نکلی ہوئی تھی، ان کو لفٹ دی۔ برہان نے ڈیٹیل دی۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، لیکن یہ سب اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ کونین دل ہی دل میں سوچتی الجھ رہی تھی۔ چلو، یہ تو اچھا ہو گیا، کونین اور آپ مل لیے۔ کونین بیٹا، پانی لے کر آؤ برہان کے لیے۔ انہوں نے کونین سے کہا تو کونین کے 14 تک روشن ہوئے۔ وہ برہان مطلب ڈی ایس پی برہان تھا؟ اسے سب یاد آ گیا، وہ میں بھی یاد آ گیا جو کتنی بار گھر میں دہرایا گیا تھا اور اسے کبھی توجہ بھی نہ دی۔ برہان خان جس کا رشتہ اس کی بڑی بہن کے لیے آیا تھا اور اب اس کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ امی، آپ کی کال ہے۔ مراد نے آسیہ بیگم کو اندر سے آواز دی تو وہ اندر بڑھی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ برہان نے اس کی جانب محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ آپ کے سسرال میں ہوں میں، یا یہ کہ آپ 1 ہفتے بعد آپ میری دسترس میں ہوں گی؟
बुरहान के मायने खेज लहजे पर कोनैन के कान की लो तक सुर्ख हुई। आपको पहले ही पता था ना, को मुझे बताना चाहिए था। वो नाराज हो रही थी। बुरहान उसे बहुत गहरी निगाहों से दिख रहा था। अम्मी ने कहा था कि मुलाकात कर लो। मैंने कहा जो आपको पसंद वो मेरी पसंद। अब अल्लाह को याद आप भागे और आपकी मुलाकात मुझसे करवा दी। वो गहरा सांस खारिज करता हुआ बोला, जबकि कोनैन आज के तमाम हालात और वाकयात पर गौर कर रही थी कि क्या कहा, कुछ किया आज उसने और क्या क्या बोला। इतने परेशान क्यों हो रही है? क्या अच्छा नहीं लगा मैं? वो बस के पास आता जिसब के आलम में पूछने लगा। कोनैन का दिल धक से रह गया। वो इतनी आराम से कैसे बात कर सकता था? वो भी बात। कोनैन की जुबान तालू से जा चुकी थी। इतने में मुराद खाने पीने के लवाजमात लिए अंदर चला आया। बुरहान भाई, उस दिन भी आप ऐसे ही चले गए थे ना, आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो प्यार से बोला तो बुरहान मुस्कुरा दिया। बाकी सबने तो ओके कर दिया, तुम भी कर दो। वो मुस्कुराकर एक आंख विंक करता मुराद की जाने पड़ता, जबकि उसका आंख विंक करना तानीन को हैरत दर हैरत में डाल गया। जुबी, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है यार, इसे ट्राई करो। उमैर ने ड्रेस की तरफ इशारा किया। बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका कलर जुबी को पसंद नहीं आया। नहीं ना उमैर, ये नहीं, इसका कलर कितना डल है, मुझे ब्राइट कलर चाहिए। जुबी ने मुंह बनाया। लेंडे से यूं ही शॉप शॉप लेकर घूम रही थी और कुछ भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। यार अब बस भी करो, ले लो कुछ, ये क्या तरीका है शॉपिंग का? मुझे और भी काम है। वो थोड़ा गुस्सा हुआ तो जूबी ने मुंह बना के उसे देखा। जूबी, शॉपिंग मुकम्मल करो जल्दी। उसे देखते ही उमैर संजीदा हो गया। आपको काम था तो ना आते, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। और जूबी का मूड ऑफ हो रहा था। अब ड्रामे मत करो यहाँ। उमैर ने इर्द गिर्द देखते दांत चबाते हुए कहा, हमें घर चलना चाहिए, देर हो रही है। जूबी ने आंसू जब्त करते हुए कहा और आगे बढ़ी। ये नखरे ना किसी और को दिखाना, मेरे पास इन नखरों के लिए वक्त नहीं है। लो जल्दी से लो, जो लेने आई हूँ। वो गुस्से से सख्त वसीले लहजे में बोला तो ना चाहते भी जूबी की आंखें जलमला गई। वो जो आपने पसंद किया वही ले लें। वो धीमे से मिनमनाई। थोड़ी देर पहले उमैर का पसंदीदा किया ड्रेस ओके कर दिया था। उमैर ने उसे घूरी से नवाजा और शॉप वाले से उससे मजीद कलर का पूछा। उसने ढेरों खोल कर रख दिए। देखो, इनमें से जो कलर पसंद है फाइनल करो। उमैर ने अब की बार नरमी से कहा। तो जूबी अपने आंसू हलक में उतारते एक पिंक कलर के सूट का इंतखाब कर गई। उमैर ने शॉपकीपर से उसे पैक करने का कहा। अब और कहाँ जाना है? शॉप से निकलते हुए पूछा। घर। ये क्लब से ही जवाब आया। जुबी, मैंने पहले भी कहा था, मुझे नखरे मत दिखा। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो नाज नखरे उठाते थे। मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ यार, सादा और खड़ा, इसलिए सीधे तरीके से बात करता हूँ और सीधे तरीके से सुनता हूँ। उमैर, आपने इतना सख्त रवैया पहले तो कभी नहीं रखा था। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ जुबी। तुमसे कभी बात कब की है जो तुमने मुझे जान सको? लेकिन सब घर वाले जानते हैं मैं ऐसा ही हूँ। अब बताओ। वो सारी बात बता कर झिझकते हुए उससे पूछ रहा था। जूबी बस उसे देखने लगी। मतलब? जूबी को लगा कि उससे अपने बारे में बताकर पूछ रहे हैं कि ताल्लुक जोड़ना है या तुमने तोड़ना है। जूबी का दिल जैसे किसी ने आरे पटक दिया था। यार पूछ रहा हूँ कि आगे और कहाँ जाना है? ज्वेलरी का भी बोला था ना अम्मी ने। वो कुछ याद करते अब गाड़ी में बैठा। जूबी के लिए भी दरवाजा अनलॉक कर गया। जी वो कहा था। जुबी जरा अपने खौल में बंद हो गई थी, जितना वो उमर के साथ शॉपिंग करने से पहले खुश थी और फ्रैंकली बात कर रही थी, अब उतना ही संजीदा हो रही थी। उमर ने मजीद कोई बात नहीं की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो ज्वेलरी शॉप के पास गाड़ी रोक के बाहर निकले। दोनों आगे पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। वहां से ऑर्डर दी हुई ज्वेलरी उठाते और जुबी की निगाह एक पेंडेंट पे जा ठहरी और वो बहुत इश्तियाक से उसे देखने लगी। उमर जो मोबाइल पर लगा था, जुबी की तवज्जो का मरकज बना वो पेंडेंट देख चुका था। कुछ और भी लेना है क्या? उमेर को पुकार पर वो बुरी तरह से चौंकी। नहीं, बस चले। वो धीमा सा मुस्कुराई और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि एकदम से उसको अपने हॉल में बंद होता देख महसूस करते उमेर भी संजीदा हुआ। वापसी के रास्ते पर खामोशी रही। कुछ खाना है क्या? उमेर को खुद भी भूख का एहसास हुआ तो जुबी से पूछा, जब बिल्कुल चुप सी हो गई थी। नहीं, अम्मी ने घर बनाया होगा खाना। वो बहुत सहूलियत से मना कर गई थी। मेरी अम्मी घर नहीं है, इसलिए मुझे तो लगी है वो किसी होटल से खाना खा लेते हैं। उमेर नॉर्मल अंदाज में बोला, अम्मी ने बनाया होगा, वहीं खा लीजिएगा। जुबी ने ऑफर की। नो थैंक्स, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के घर बिन बुलाए मेहमान बनकर जाना।
وہ ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کے اترتے بول کر خود بھی اترا اور ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ اور بہت بڑا ہوٹل تھا، لیکن ایک پل کو تو زوبی دیکھتی رہ گئی۔ مینو کارڈ پہ دیکھتی زوبی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا آرڈر کرے۔ وہ عمیر کو پسند کرتی تھی اور اس نے اپنی امی سے عمیر کے لیے پسندگی ظاہر کی تھی، جس پر انہوں نے عمیر کی والدہ سے اس بات پر پوچھا تو انہوں نے کھلے دل سے زوبی کو اپنی بہو بنانے کی حامی بھر لی، اور یوں زوبی کا آیا رشتہ حنین کو منتقل ہو گیا۔ پر زوبی یہ نہیں جانتی تھی کہ عمیر ایک امپاسبل شخص ہے اور ایک بہت بڑا مارکا اس شخص کو تسخیر کرنا ہے۔ کیا آرڈر کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ زوبی نے سب اس پر چھوڑ دیا۔ اسے 2 لفظوں میں ہی بات سمجھا گیا تھا، اور وہ اتنی کم عقل نہیں تھی کہ مرد کی بات کو نہ سمجھ سکے، اور وہ بھی اس مرد کی جو کس کی پسند ہو۔ عمیر نے اس کی بات سنتے خود بھی آرڈر کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا سرو ہوا۔ عمیر نے تسخیر ہو کر کھانا کھایا، جبکہ زوبی نے برائے نام کھانا کھایا۔ کچھ بھی اس کی پسند کا نہیں تھا سوائے سامنے بیٹھے اس شخص کے۔ چلے، وہ بل پے کرتے اسے آ کے بولا تو اس وقت اٹھ گئی۔ گھر تک کا راستہ بھی خاموشی سے کٹا۔ لگتا ہے برا مان گئی میری باتوں کا تم؟ عمیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اور زوبی نے جلدی سے صفائی دی۔ یہ لو سارا سامان۔ وہ اس کی طرف سارے شاپرز بڑھا تھا، بولا وہ میں ملازم کو بلاتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ زوبی نے اتنا سارا سامان دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ 4 شاپنگ بیگز کے لیے تم ملازم کو بلاؤ گی؟ خود اٹھا لو یار۔ زوبی نہیں ہے۔ وہ پوری حیرانی بڑی سنجیدگی سے بولا۔ زوبی نے اترتے ہوئے وہ شاپر ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ وہ واپس پلٹ کر پوچھتی عمیر کو بہت معصوم لگی، جس کی ہر بات چپ چاپ مانے جا رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، اب ایک ہی بار آؤں گا۔ اتنا کہتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ زوبی گہرا سانس بھرتے اندر گیٹ کے جانے بڑھ گئے۔ اس کا سارا لایا ہوا سامان چچی منزہ اور مراد دیکھنے لگے۔ یہ سوٹ تو کافی پیارا ہے، لیکن پنک کلر تو زوبی تمہیں پسند نہیں ہے، پھر یہ کیوں لیا؟ منزہ چاچی نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ عمیر کو پسند ہے۔ زوبی نے بات ہی پلٹ دی۔ اچھا، تو اس کی پسند سے شاپنگ کی ہے؟ چلو اچھا ہے، پہلے ہی ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ، آگے چل کے آسانی ہوگی۔ چچی جان، آپ یہ سب دیکھ کر سمیٹ لینا، میرے سر درد ہو رہا ہے، میں تھوڑی دیر سونے جا رہی ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے گئی، جبکہ سیڑھیاں اترتی کونین بری طرح سے جھٹکی۔ اسے کیا ہوا؟ موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ بھائی، احساس ہو گیا ہوگا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سیڑھیاں چڑھتے زوبی یہ الفاظ بخوبی سن چکی تھی اور اس کا طنز بھی سمجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتی۔ منیزہ چچی نے سر جھٹکا۔ برہان ان کی کزن کا بیٹا تھا، اور چچی منیزہ نے بہت مان سے اس رشتے کو زوبی کے لیے پسند کیا تھا، جو عمیر کے لیے ایک جھٹکے میں اس رشتے کو لات مار گئی تھی۔ چچی منیزہ کو زوبی کی بجائے کونین کے رشتے کا کہا تو اس پر ماری آہیں بڑھ گئی تھی۔ بالکل خوش ہو کے، بلکہ خوش ہو گئی، کیونکہ انہیں کونین پرسنلی زیادہ پسند تھی، لیکن اس کی عمر کم تھی، اس لیے اس رشتے سے اس پر رشتہ نہیں ڈالا تھا، پر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس لیے اس رشتے پر انہوں نے رشتہ ڈالا، اور یہ جوڑیاں بن کے، اور اللہ 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 کر کے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح کی سنت کے بعد سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ زوبی کی آنکھوں میں نیر تھے، وہ جانتی تھی کہ عمیر جیسے انسان کے ساتھ زندگی تھوڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن اپنی محبت کی وجہ سے وہ سب برداشت کر لے گی۔ اس ضدی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ عمیر کی زندگی میں شامل ہو گئے، تو وہیں دوسری طرف کونین رخصتی کے وقت ایک آنسو نہ بہا سکی، بالکل اسپارٹ انداز میں رہی، جیسے سب ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہو۔ بیٹا، تم ناراض ہو؟ بالآخر جہانگیر صاحب نے اس کا انداز نوٹ کیا۔ یہ حق آپ نے دیا کب ہے؟ وہ بنا ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا، اگر میرے کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے بیٹا، تو میں تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن اس طرح سے ناراض ہو کے رخصت مت ہو، ورنہ ساری زندگی میرے دل پر ایک بوجھ رہے گا۔ وہ نم لہجے میں کونین سے کہہ رہی تھی، جبکہ کونین ابھی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کونین، میری بچی، میری طرف دیکھو۔ وہ روتے اس کا رخ اپنی جانب کر گئے۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب پتہ نہیں یہ ضدی دل کب راضی ہوگا بھی یا نہیں جانتی۔ وہ اب کی بار نارمل انداز میں بے بسی سے بولی۔ جہانگیر صاحب جیسے چپ ہو گئے۔ رخصتی کی رسم ادا ہوتے ہی آسیہ اور جہانگیر بیگم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے دکھی ہو رہے تھے۔ بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کر کے وہ دونوں ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔
اللہ का शुक्र अदा करो। जहांगीर, कितना अच्छा सबब पैदा किया अल्लाह ने। दोनों बेटियों के फर्ज से एक साथ सुबकदोश हो गए। अब शाज़म के लिए भी कोई लड़की ढूंढो और इसकी फर्ज की भी अदायगी कर दो। दादाजी ने जहांगीर के उदास चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जी इंशाल्लाह। जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया। मुराद के लिए क्या सोचा? मैं तो कहती हूँ किसी किसी बोर्डिंग में डाल देते हैं। मैट्रिक के पेपर देने के बाद वैसे भी बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं ना, जिंदगी संवर जाएगी उसकी। हासिया बेगम ने अपना मशवरा दिया। मेरा ख्याल है बहू, ये सोच में शाहसिम की दफा भी आनी चाहिए थी। दादाजी ने संजीदगी से कहा। तो जहांगीर साहब चौंके, जबकि आसिया उनका मुंह देखती लब भींच गई। बाबा, आसिया मुराद के भले के लिए बोल रही है। मुझे अच्छे से पता है किसका किस में क्या भला है, और मुराद के लिए मैंने सोच लिया है, इसे अब्रोड भेजूंगा हाई स्टडी के लिए। वो पुख्ता अंदाज में बोले, मुआफ कीजिएगा बाबा हजूर, ये सोच आपको शाज़म के बार नहीं आई? अब की बार आसिया उन्हें दो बदो जवाब दे दी। अपनी तरफ लाजवाब करती उठ गई थी। हाँ, नहीं आई, क्योंकि उसकी सगी माँ जिंदा है। दादाजी की बात पर आसिया के कदमों में जंजीरें डाल गई। आप जानते हैं, मैं जितना मर्जी कर लूं हुनैन और मुराद से, हमेशा सौतेली रहूंगी। वो दुखी हुई। सगा सौतेला कुछ नहीं होता, बस इंसान के रवैये बना देते कि कौन किसकी कितनी परवाह करता है। इस घर में ही मैं रहता हूँ और सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। अपने बेटे शाज़म की फिक्र करो, मुराद के लिए मैं खुद बहुत हूँ। वो अपनी शाल झाड़ते वहां से उठकर चले गए। देखा आपने, हजदाद जी मुझे सुना गए। इतना कुछ सहा मैंने, आपकी दूसरी शादी करवाई, अपनी सोतन को अपनाया, उसके बच्चों को अपनाया, उनकी परवरिश की, और आज ये सिला मिला। वो रो रही थी। आसिया, तुमने ये सब सिरे के लिए किया था या नेकी की थी? वो धीरे से बोले, क्या बात कर रहे हैं जहांगीर, जाहिर बात है नेकी की थी। वो बुरा मना गई। तो फिर आज तुम्हारी वो नेकी जाया हो गई है आसिया, क्योंकि तुमने अपनी ये नेकी एक ऐसे थैले में जमा की जिसमें सुराख थे। उनकी इतनी गहरी बात सुनती आसिया का रंग पल में मुतगैर हो गया था। वो जा चुके थे, लेकिन उन्हें आईना दिखा के। जूबी दुल्हन बनी उमैर की सेज पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उमैर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज त्वार बिल्कुल रवायती दुल्हनों की तरह लग रहे थे। कमरे की आराइश देखकर वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। सुरख गुलाबों की सेज उनकी भीनी भीनी खुशबू से अच्छी लग रही थी। क्या यूं ही बैठे रहोगी सारी रात इतनी बारी भरकम लहंगे में? वो तमस्खराना अंदाज में बोला तो जूबी फौरन अपनी जगह से उठी और वजनी लहंगे को बामुश्किल उठाते ड्राइंग रूम की जाने पड़ी, जबकि उमैर लापरवाही से बाथरूम की जाने पड़ा। सब जेवर उतार कर देख रखते जूबी की आंखों से आंसू बह निकले। उसका जिद्दी दिल उसे बहुत जलीलो ख्वार करने वाला था। ये बात वो अच्छी तरह से जान गई थी। ड्रेस चेंज करके वो बाहर आई तो कमरे में खूपन दे रहा था। वो अंदाजा करती बिस्तर की जानी पड़ी। उमैर, उमैर, उसने उससे पुकारा, क्या मसला यार? उसके जवाब में बेजारी से बोला, नहीं कुछ नहीं। वो आंसुओं का गोला हलक में अटकता महसूस करती हुई बोली और एक तरफ देख गई, क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? कहीं उमैर किसी और से? ये सोच आते ही जोबी का दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ। उसने जोबी के लिए कोई तारीफ भरा एक जुमला तक नहीं बोला था, बल्कि एक बार भी जोबी की तरफ देखा तक नहीं था। उसके आंसू शिद्दत से बहने लगे। उमैर, जो थकन से चूर सोने की कोशिश कर रहा था, उसके रोने की आवाज पर साइड लैंप ऑन करता उसे देखने लगा और उठ बैठा। क्यों रो रही हो? कौन मर गया है? वो भड़का था। उसके सर में शदीद दर्द और जूबी के आंसू से गुस्सा दिला रहे थे। आप मुझसे नफरत करते हैं? वो डरते डरते पूछ रही थी। किसने कहा? वो दांत पीसता हुआ बोला, आपके रवैये ने। वो हिचकी बढ़ते हुए बोली, यार मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे ना इन चोंचलों की उम्मीद ना रखना, मुझसे ये सब नहीं होता। और रही बात नफरत की, तो अगर नफरत करता तो शादी ही ना करता। वो टका सा जवाब देता अपनी आंखों पे बाजू रख गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जूबी को उसकी तबीयत में कुछ आवाज आवाजारी सी लगी। हाँ ठीक नहीं है, ठीक हूँ मैं, यही सोना चाहता हूँ बस। सर दर्द है बहुत, प्लीज तुम भी लेट जाओ, बिना आंसू बहाए, इट्स रिक्वेस्ट। वो माथे पर बल डाले हुए बोला। तो जूबी उसके साथ लेटते उसकी जाने देखने लगी, जो अब लैंप ऑफ कर रहा था। मैं आपका सर दबा दूं? जूबी धीरे से बोली, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? वो उल्टा उससे सवाल कर गया। बिल्कुल नहीं। जूबी उसके करीब होती बैठती उसके माथे पर अपनी नरम मुलायम हाथ रख गई। उसका माथा गर्म था। जुबी के ठंडे हाथों पे जैसे उसके जिस्म में सुकून उतरा। तरे हुए या साहब ढीले हुए उस पे आयतों का दम करती साथ साथ उसका सर भी दबा रही थी। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे पता ही ना चला, जबकि उसके नरम गुदास हाथों के लम्स पे उमैर के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई।
ایک نیا جذبہ اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ مخالف صنف کی کشش اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی اور وہ اپنے محرم رشتے کی جانب دل سے بڑھنا چاہتا تھا، پر اس سے نیند کا غلبہ بڑا تھا کہ وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ کونین، یہ سب کیا ہے؟ برہان کمرے میں آئے تو کونین بستر میں ایک طرف لہنگا چینج کی نارمل ڈریس میں بیٹھی تھی، جبکہ ایک طرف بیگ بھی اس نے تیار کر رکھا تھا۔ یہ میرا بیگ ہے ڈی ایس پی، وہ پر اعتمادی سے بولی۔ وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ پیکنگ کر کے کہاں جانا ہے؟ میں ہاسٹل جا رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کونین کی بات پر برہان کے لب پیچھے، ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اسے بنا کوئی جواب دیے سخت نظروں سے دیکھتا رہا۔ ایسے مت دیکھے پلیز، مجھے جانا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور آج تم یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہو؟ جی ہاں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کونین نے صاف کہا۔ برہان کے اندر ٹوٹ پوٹ ہوئی۔ اگر نہیں کرنی تھی شادی تو انکار کر دیتی۔ وہ بری طرح سے اپسیٹ ہوا۔ یہی تو مسئلہ ہے، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سوتیلی ماں نے جو پرورش کی، اس کا بدلہ اتارنا تھا۔ ایک احسان کیا تھا، وہ چکایا ہے۔ کونین نے دکھی دل سے تنفر بھرے لہجے میں کہا، سوتیلی ماں؟ برہان الجھا۔ چھوڑے، آپ نہیں سمجھیں گے، پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑا ہے۔ ہاسٹل؟ میری بیوی ہو کر تم ہاسٹل میں رہو گی؟ امپاسبل کونین، بہتر ہوگا کہ چپ چاپ اپنا یہ سامان واپس رکھو اور سیدھی طرح سے نا خود کو میرے حوالے کرو۔ برہان کی باتیں سنتی کونین نے اس کی گوری سے اسے نوازا۔ آپ نا تھوڑا دور رہیں مجھ سے، میں جتنی پولائٹ دکھائی دیتی ہوں نا اتنی میں ہوں نہیں۔ کونین، پولائٹس بات ہے۔ برہان نے اپنی شیروانی اتارتے ایک طرف رکھتے آنکھ بند کی، اس کی جانب قدم بڑھاتے اسے ڈرا رہا تھا۔ پاس کیوں آ رہے ہیں؟ دور رہے نا۔ وہ پینک ہوتی پیچھے ہٹی۔ شادی تم سے دور رہنے کے لیے نہیں کی ہے۔ برہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش میں وہ ہلکان ہوئی، اور اب تو ہو گئی ہے۔ آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا نا جان۔ اس کی تھوڑی کے خم پہ لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ کونین جی جان سے کانپی تھی۔ چھوڑے مجھے، بے شرم انسان، وہ لال چہرے کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تو برہان کا کہکا گونجا۔ شادی کی پہلی رات ہی تمہیں میں بتاؤں گا چھوڑنا کیا ہوتا ہے اور چھونا کیا ہوتا ہے۔ اس کو اپنی باہوں میں بھرے نیچے نتیجہ نجائب پلٹا اور لائٹ اسکول کر گیا۔ اسے بستر پر گراتے تکیے پر اس کا سر رکھے، اس کو قابو کر گیا۔ نین، پینک مت ہو، کچھ نہیں کروں گا سوائے پیار کے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا۔ کونین کی سانسیں غیر ہوئی۔ ڈی ایس پی پلیز کریم بتاؤ۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کیوں؟ تمہارے قریب کیوں نہ ہو؟ تم کہاں جاؤ؟ جبکہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے، اور آج میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، تم سے سکون چاہتا ہوں۔ برہان گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے گال کے ساتھ اپنے بیئرڈ کو مس کرتے بولا، مجھے تھوڑا وقت دے دے پلیز، ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، اب جتنی ہو جاؤں گی نا پھر سکون لے لینا۔ وہ مزے سے بولی، اچھا کیا آئیڈیا ہے جناب کا، واہ، لیکن انتہائی بیکار ہے، کیونکہ برہان خان کا ضدی دل ایک بار جو ٹھان لی وہ پھر اپنی نہیں سنتا۔ کہتے ساتھ ہی برہان نے اس کے لبوں پر جھک کے اپنے عمل کو اپنا حصار باندھا۔ کونین کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب ہوا۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کا سوچ رہی تھی، برہان نے اسے ویسے اپنے دل کے بے انتہائی قریب کر لیا، اپنا اور اس کا رشتہ آگے بڑھا لیا۔ کونین چاہ کر بھی اب خود کو اس کے حصار سے نہیں نکال پائی تھی، اور برہان کی محبت کی بارش میں وہ بھیگنے لگی تھی، جس نے بہت ہی نرمی سے اسے خود میں سمیٹا۔ عمیر کی آنکھ اچانک رات کے 3 بجے کھلی۔ زوبی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان سی سج گئی۔ دھیرے سے دراز سے ایک پینڈنٹ نکال کر اس کی گردن کی زینت بنایا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ بے اختیاری اسے دیکھا گیا۔ وہ سوئی ہوئی عمیر کے دل کی تار کو چھیڑنے لگی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو زوبی نے نیند میں ہی اسے زور سے ہگ دیا۔ وہی عمیر کے جذبات میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ زوبی کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ زوبی اس اچانک افطار پر بری طرح سے بوکھلائی، لیکن عمیر کی گرفت میں سے خود کو بچا نہ پائی، اور اللہ کی رضا کی خاطر دل کی رضامندی سے اسے خود کو سونپ دیا۔